رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار تجھے واسطہ امام امر و زمان کا مالک، امام کے وجود مقدس کا طفیل، ہمیں ہماری نسلوں کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے امام کے وجود مقدس کا طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. مالک امام کے وجود مقدس کے طفیل ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور قرار فرما. پروردگار بحق صاحب الامر والزمان مالک ہمیں ہماری نسلوں کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما. پروردگار بحق صاحب الامر والزمان تمام عالم اسلام کی تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. مالک دنیا کی کسی بھی کونے میں جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے زندگی گزار رہے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والے مؤمنین و مؤمنات ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. پروردگار تمام بیماروں کو شفائی کلی عنایت فرما. جو بھی اولاد ہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. امام کے وجود مقدس کا طفیل جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا ہے بہترین انداز سے تربیت کی توفیق عنایت فرما. مالک زمانہ غیبت میں ثابت قدم رہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. پروردگار بہترین انداز سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے والوں میں ہمارا شمار فرما. مالک زمانہ غیبت میں تعلیمات رسول اور آل رسول کو فالو کرنے والوں میں ہم تمام کا شمار فرما. پالنے والے کربلا معلیٰ کی زیارت کا شرف ہم تمام کو نصیب فرما. جنت البقیع کی تعمیر فرما. مالک حاضرین سامعین کو مالک بحق ابا عبداللہ الحسین دنیا میں زیارت امام حسین اور مرنے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. مجلس کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام. واللعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. صلى على محمد وآل محمد وعجل فردوس. السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات پڑھتے جائیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارباب المدانش، آج کی مجلس کا عنوان مومن اور زمانہ غیبت. ہم زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بات واضح رہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے حوالے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے خبر دی، کائنات کے نبی نے خبر دی کہ جو ہمارا 12واں آئے گا اس کی 2 غیبتیں ہوں گی. یہ غیبت کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر امام غیبت کی خبر دیتا ہوا آیا ہے. انبیاء علیہم السلام نے غیبت کی خبر دی. جو زمانہ غیبت ہے اس حوالے سے ذہن میں رہے، ایسا نہیں ہے کہ بس یہ ایک ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا کہ امام علیہ السلام کے 4 نائبین آئے، سفرا آئے اور اس کے بعد 329 ہجری میں غیبت کبریٰ ہو گئی. ایک ایک امام نے غیبت صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے حوالے سے بیان کیا، تنہا نہیں چھوڑا ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے. ائمہ اہل بیت گریہ کرتے ہیں، مولا کائنات سجدے میں جا کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. وَا شَوْقَا لِرُؤْيَتِهِ، کتنا شوق ہے مجھے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، ان کو دیکھنے کا جو زمانہ غیبت میں ہوں گے. اپنے 12ویں کے حوالے سے مولا کائنات گریہ کر رہے ہیں، ائمہ اہل بیت گریہ کر رہے ہیں اور بیان کیا کہ ان کی 2 غیبتیں ہوں گی. 4تھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام کائنات کے نبی یہودی سے بیان کر رہے ہیں کہ جو میرا 12واں ہوگا اس کی 2 غیبتیں ہوں گی، ایک صغریٰ ہوگی اور ایک کبریٰ ہوگی. اصحاب کے درمیان بار بار بیان کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پہ چند جملے کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. جو زمانہ غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، انبیاء علیہم السلام، کائنات کے نبی اور ائمہ اہل بیت اس زمانے کا بیان کر چکے اور جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا، جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا. یہی وجہ ہے کہ سرکار بیٹھے ہوئے اصحاب کے ساتھ اور اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اللہم لقنی اخوانی، مالک مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. کتنی چاہت ہے اپنے بھائیوں کو دیکھنے کی. کون کہہ رہا ہے؟ سرکار اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. اصحاب نے کہا رسول خدا وہ بھائی کون، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. کہا تم لوگ مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو. ایک دور ایسا ہوگا کہ جب ایسے لوگ آئیں گے جو نہ مجھے دیکھیں گے نہ میرے بعد آنے والے اوصیاء کو دیکھیں گے، بلکہ حد تو یہ ہے ان کا امام بھی پردہ غیب میں ہوگا، مگر تم سے بڑھ کے وہ مجھ پر بھی یقین رکھتے ہوں گے اور امام غائب پہ بھی یقین رکھتے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اولئک هم الافضلون، ان کا درجہ بہت بلند ہے. ان تک صرف سواد علی البیاض پہنچے گی. سواد علی البیاض یعنی کیا مطلب؟ سواد کہتے ہیں سیاہی کو، کالک، لکھی ہوئی رائٹنگ پہنچے گی. بیاض کہتے ہیں سفیدی کو. صفحوں پہ لکھی ہوئی تحریریں پہنچیں گی، لیکن وہ ایسے یقین رکھیں گے مجھے محمد مصطفیٰ کی نبوت پر اور میرے آخری کی امامت پر جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. یہ جو زمانہ غیبت ہے اس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ائمہ اہل بیت نے بیان کیا، بلکہ آخر کے امام، 9ویں امام، 10ویں امام، 11ویں امام شیعوں کی تیاری کرواتے تھے.
زمانہ غیبت کے حوالے سے کم ملاقات کرتے تھے تاکہ عادت ہو جائے امام سے کم ملاقات کی جائے. پھر غیبت صغریٰ میں بھی بہت کم ملاقات ہوتی تھی. ایک حدیث پیش کر کے میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا, موضوع بہت بڑا ہے, زمانہ غیبت اور ہم مومن اور عصر غیبت. اس میں جو آج کی مجلس میں کوشش ہوگی بیان ہو جلدی جلدی. بیان یہ ہوگا ایک تو عام مومن کا فریضہ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے زمانہ غیبت میں کہ وہ ثابت قدم رہے. گزشتہ مجلس میں نے حدیث پیش کی تھی, خوشخبری ہے اس کے لیے جو زمانہ غیبت میں 12ویں کا پیروکار ہو, ان کی پیروی کی کوشش کر رہا ہو, ان کی ولایت سے دل کو سجا چکا ہو, ان کے دشمنوں سے براعت رکھتا ہو. یہ میں نے گزشتہ مجلس میں پیش کی. مگر سنیے, آج کی مجلس میں جو چیزیں پیش ہوں گی اس روایت کے بعد جو میں پیش کرنے والا ہوں, ایک خاص طور سے علماء شیعہ علماء ان کے حوالے سے کہ زمانہ غیبت میں امام نے ان کے حوالے سے کیا کہا, ان کی کیا ذمہ داری, اور عام مومنین اس حوالے سے پیش کیا جائے گا. قرآن کریم کی آیت پیش کی, اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. ایک اہم فریضہ زمانہ غیبت میں یہ ہے کہ اپنے وقت کے امام کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو. جب صلوات پڑھو تو عجل فرجہم کا اضافہ کرو. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو میں حدیث پیش کرنے جا رہا تھا وہ یہ زمانہ غیبت صغریٰ میں بہت جلدی سن لیجئے گا. 4 امام کے سفراء آئے. سفیر کی جمع ہے سفراء, جنہیں ہم نائب خاص بھی کہتے ہیں. سفراء 4 سفیر آئے. جناب عثمان ابن سعید العمری, حضرت محمد ابن عثمان ان کے بیٹے, حضرت حسین ابن روح النوبختی تیسری شخصیت, علی ابن محمد السمری. ان کو 12ویں امام کا دروازہ کہا جاتا. اگر کوئی 12ویں تک پہنچنا چاہتا تھا تو ان کے در پہ آتا تھا. اور یہ ایک الگ موضوع ہے, بڑا موضوع ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام کی کیا اسٹریٹجی تھی, کیا طریقہ کار تھا. بہت بہترین طریقہ کار تھا. کس طرح دنیا بھر کے شیعوں سے رابطہ, کس طرح دنیا بھر کے شیعوں تک اموال پہنچانا, ان کا خمس امام تک آنا, کیسے آتا تھا, کس کے ذریعے آتا تھا, کسی کو بتایا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ 12ویں امام زندہ ہیں, کہاں موجود ہیں. کیوں؟ بنی عباس والے حملہ کروا دیں گے. بنی عباس والے اسٹیمپ پیپر پہ مہر لگا کے کہہ چکے کہ ہم نے حسن عسکری کے بیٹے کو قتل کر دیا, اور تلاش بھی کر رہے ہیں, نہیں مل پا رہے. 11ویں امام کے بعد بہت بڑی ایک سازشیں ہوئیں. وہ دور جو تھا غیبت صغریٰ کا, اس کے حوالے سے وہ الگ موضوع ہے. کتنا مشکل دور تھا, امام کا کیا طریقہ کار تھا. ایک جملہ صرف اس دور کے حوالے سے سن لیجئے گا تاکہ غیبت کبریٰ کچھ سمجھ آ سکے. پیغام یہ پہنچا کہ بھئی حسن عسکری کا فرزند جو ہے, بیٹا ہے, وہ کہاں موجود ہے یہ نہیں پتا, لیکن دنیا بھر سے شیعہ چاہنے والے خمس کلیکٹ کر کے سوال جواب ان تک پہنچا بھی رہے ہیں, جواب بھی آ رہے ہیں. یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ کون ہے جو ان سے مل رہا؟ میں حدیث وہ سناؤں گا کہ غیبت صغریٰ میں کون مل سکتا ہے, غیبت کبریٰ میں کون ان سے ملاقات کر سکتا ہے. یہ حدیث سناؤں گا. کون ہے جو ان سے مل رہا ہے, ان کے ذریعے ان تک پہنچا جائے. کچھ پلاننگ ہو رہی تھی یہاں بنی عباس کی. یہاں 12ویں امام کا خط آیا اپنے سفیروں کے لیے. توجہ کیجئے گا, پوری دنیا میں صرف 4 سفیر نہیں تھے. آذربائیجان میں کوئی اور سفیر ہے, اصفہان کی سرزمین میں کوئی اور سفیر ہے, دوسرے اور سفراء ہیں. ایک ڈائریکٹلی امام سے رابطے میں ہے, ایک انڈائریکٹلی رابطے میں ہے. ان کو بھی سفیر کہا جاتا ہے, ان کو بھی نائب کہا جاتا ہے جو انڈائریکٹلی رابطے میں ہے. بہت بڑا نیٹ ورک ہے. غیبت صغریٰ کی بات کر رہا ہوں 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک. تھوڑا سا تاریخ سن لیجئے گا تاکہ آگے والی گفتگو اچھے سے سمجھ آ سکے. طریقہ کار یہ ہے کہ ان 4 نائبین سفراء تک خط آتا ہے. امام کئی مرتبہ بیان کر چکے, جو یہ کہہ دیں وہ ہم کہہ رہے ہیں, جس سے یہ لے لیں وہ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے, ہم لے رہے ہیں, جس کو یہ عطا کر دیں وہ یہ نہیں دے رہے, ہم دے رہے ہیں. یعنی اتنی زیادہ روایات 9ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, 12ویں امام, ان اماموں سے, ان شخصیات کے حوالے سے, اور ان کے الگ معجزات, الگ کرامات موجود ہے. یہ جو امام کے سفرات نائبین تھے, شیخ صدوق کی ولادت جو ہوئی, امام کے سفیر کے لیے خط لکھا تھا شیخ صدوق کے والد نے کہ مولا سے کہیے دعا کر دیں اللہ مجھے اولاد عطا کرے. امام نے پہلے منع کر دیا, دوبارہ کہا اب ہم نے دعا کی ہے اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا جو ایسے ہوں گے جو شیعوں کا فخر ہوں گے. شیخ صدوق کی ولادت ہوئی 12ویں امام کی دعا سے.
بات زیادہ پھیل نہ جائے، سنیے، امام کا خط آیا اپنے سفرا کے نام کہ آج سے کسی سے کوئی نہ مال لینا ہے نہ سوال لینا ہے، تجاہلوا، بالکل ایسے اظہار کریں جیسے یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ خط آ گیا، سب نے اس بات کو مان لیا۔ اب کوئی چاہنے والا 5 سال 6 سال 10 سال سے خمس لے کے آ رہا ہے، سامان لے کے آ رہا ہے، سوال لے کے آ رہا ہے، اب پہنچا حضور یہ امام امر و زمان کی خدمت میں پہنچا دیجیے۔ کہ کون امام؟ کہ نہیں آپ کے پاس لاتے تھے، نہیں معلوم۔ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ لوگ آ رہے ہیں، خطوط لے کے آ رہے ہیں، اموال لے کے آ رہے ہیں، یہ بالکل اظہار ایسے کر رہے ہیں جانتے ہی نہیں کوئی۔ کیوں؟ وہاں بنی عباس والے سازشیں بنا چکے ہیں کہ کچھ جاسوسوں کو بھیجیں گے ان کے پاس مال لے کے، یہ جس کے پاس مال لے کے جائیں گے اس تک پہنچیں گے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کر۔ ان کا سارا پلان خراب ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے وقت مال دولت لے کے حضرت مسلم کو ایسے ہی پکڑا گیا تھا۔ وہ معقل نامی ایک ملعون شخص آیا تھا، مال لے کے آیا تھا، میں خبز دینے آیا ہوں، حضرت مسلم ابن اوس سجا لے کے گئے تھے، وہ پوری تاریخ آپ کے ذہن میں ہوگی۔ تو مال لے کے آ رہے ہیں کہ یہ پہنچا دیں حسن عسکری کے فرزند کے پاس، یہ اپنے بارہویں کے پاس پہنچا دے۔ کہ کون بارہواں؟ ہر جگہ ہر علاقے میں جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ امام کا سفیر ہے، یہ امام تک مال لے کے جاتا ہے، اس تک مال لے کے گئے، ہر کوئی اظہار کر رہا ہے کہ نہیں ہمیں کیا معلوم۔ تو یہاں سے پھر حکم آیا کہ نہیں ہم نہیں پہنچ سکتے اس کی جانب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر غیبی ہاتھ ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ نیٹ ورک پیچھے ہٹا دوبارہ خط آیا، اب شیعوں سے رابطے میں دوبارہ آ جاؤ۔ یہ غیبت صغرا کا دور تھا۔ غیبت صغرا مومن اور عصر غیبت موضوع ہے، تو میں نے اس لیے تھوڑا سا غیبت صغرا کا بھی بیان کیا تاکہ غیبت کبرا سمجھ میں آ سکے۔ 2 غیبتیں کائنات کے نبی نے کہا تھا، للقائم غیبتان، ہمارے بیٹے جو قیام کریں گے ان کی 2 غیبتیں ہیں، ایک صغرا اور ایک کبرا۔ غیبت صغرا کی بات کر رہا ہوں، یہ 4 نائبین کے ذریعے امام علیہ السلام کا رابطہ ہوا کرتا تھا۔ چوتھے نائب کو خط آیا کہ الان وقعت الغیبت تامہ، اب غیبت مکمل ہو گئی ہے، فلا ظہور، اب ظہور نہیں ہوگا، الا بعد طول الامد وقسوۃ القلب۔ یہ آخری خط 12ویں امام کا آیا ہے، اب ظہور ہوگا تو طویل مدت کے بعد ہوگا، دل سخت ہو جائیں گے اس کے بعد ہوگا، جب دل سخت ہو جائیں گے اس کے بعد ظہور ہوگا۔ لیکن جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے ان کے دل ہمارے لیے نرم رہیں گے۔ یہ دوسروں کی بات ہو رہی ہے، ذہن میں بات ہے، دل سخت ہو جائیں گے۔ وقسوۃ القلب واکثر القائلین، وارتداد اکثر القائلین، بہت اہم جملہ ہے۔ امام نے کہا اتنے سارے لوگ جو ان کے قائل ہوں گے وہ شک میں پڑ جائیں گے، وہ دین بدلنے کا سوچ لیں گے، پھر ظہور ہوگا، یہ ان کا امتحان ہو۔ کامیاب کون رہے گا؟ کامیاب وہ رہے گا جو زمانہ غیبت میں عقیدے پہ ثابت قدم رہے، کہے مولا اپنے وجود پہ تو شک ہو سکتا ہے لیکن 12ویں کے وجود پہ شک نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وعجل فرج۔ للقائم منا غیبتان، ہمارے قائم 12ویں جو ہیں ان کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک کبرا ہے اور ایک صغرا ہے۔ صغرا غیبت وہ ہوگی لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ شیعتہ، غیبت صغرا میں ان کے خاص شیعہ ہوں گے جو جانتے ہوں گے وہ کہاں ہیں۔ غیبت صغرا میں ان کے خاص شیعہ ہوں گے جو جانتے ہوں گے وہ کہاں ہیں، میں نے ذکر کر دیا، اشارہ کر دیا۔ اور غیبت کبرا میں مولا کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں دیکھ سکے گا، کوئی بھی نہیں جان سکے گا۔ کہا نہیں، لا یطلع بمکانہ فی غیبتہ الکبرا، غیبت کبرا میں ان کی جگہ وہ کہاں ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس کو دیدار کروا رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہوگا الا خاصۃ موالی، جو خاص الخاص شیعوں میں بھی ولایت کے اعلی مقام پر ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کہ 12واں کہاں ہے۔ ظہور کا وقت آ گیا ہے، موالیوں سے بنائے رکھنا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ والے موالی ہے جو روایت میں آیا، کوئی اور نہ سمجھیے گا۔
محمد وعجل فرج. آپ سنیے گا جب ولایت رکھنے آئے تو امام نے کہا دو کیٹیگری، یعنی غیبت کے دور میں بھی، غیبت کبریٰ کے دور میں بھی امام کو دیکھا جا سکتا ہے. ہاں چند خاص موالی ہوں گے، الگ موضوع ہے کہ ما ہم بثلاثین من وحشہ، امام محمد باقر علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اب اس بات کی میں تشریح پیش نہیں کر سکوں گا، صرف اشارہ کر سکوں گا. وہ پانچویں امام کی میں نے حدیث پیش کی کہ 30 لوگ ایسے ہوں گے زمانہ غیبت میں کہ جن کو ان سے وحشت نہیں ہوگی. کیا مطلب مولا وحشت نہیں ہوگی؟ یعنی وہ جو جب چاہیں گے 12 سے مل لیں گے. وہی نظام چلا رہے ہیں، ان کو ابدال کہا جاتا ہے. بس یہاں ٹھہر جائیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. یہ 30 لوگ جو ہوں گے، ایک جملہ سن لیجئے گا. معجم الاحادیث الامام المہدی شیخ قرآنی روایت نقل کرتے ہیں، انہوں نے ذکر کیا حتیٰ یہ 30 لوگ جو ہوں گے، اب یہ امام کی طریقے سے اتنی طویل عمر تو نہیں پائیں گے نا، امام سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کو ابدال کہا جاتا ہے. ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بدلتے رہتے ہیں. ایک اس دنیا سے رخصت ہوا، 29 ہوئے، اب دنیا میں سے کسی کو چن لیا جائے گا. ان کو اتنی عمر نہیں ملے گی جتنی امام کو ملی ہوگی، لیکن ہر دور میں امام کے ساتھ یہ ہوں گے. کون ہوں گے یہ زمانے میں بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد علی محمد و آل محمد. ان کے لیے ابدال کی صفت استعمال ہوئی. یہی امام امر الزمان کا نظام زمانے میں چلاتے ہیں. زمانہ غیبت اور میں حدیث بیان کر رہا تھا، غیبت کبریٰ میں بھی کچھ خاص الخاص موالی ہوں گے، ولایت رکھنے والے ہوں گے جو ان کے مکان کو جانتے ہوں گے. یہ جو آخری خط آیا تھا نا امام کا، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کافی کنفیوژن ہوئی. آخری خط کا ایک جملہ ہے 12ویں امام کا کہ آج کے بعد آخری نائب کون ہے؟ علی ابن محمد سمری. ان سے لکھا، امام نے خط میں لکھا، آج کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے مشاہدے کا، فمن ادعا المشاہدہ، جو آج کے بعد مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. جو آج کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں ان سے مشاہدہ کا ہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان سے ملتا ہوں، ان سے احکام لیتا ہوں، پہنچا رہا ہوں، جو یہ دعویٰ کرے نیابت خاصہ کا، جھوٹا ہے، کاذب ہے. کیا مطلب؟ کچھ نے اس کے بعد کہا اس کا مطلب جو دعویٰ کرے کہ میں نے امام کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. چوتھے نائب کو لکھا جا رہا ہے. چوتھے نائب کے حوالے سے امام نے کہا جو یہ کہہ دیں گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں. آج کے بعد قیامت تو کوئی دعویٰ کرے جو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے امام نے کہا، تو سینکڑوں دعوے دار اٹھ جائیں گے، تو ہر ایک کا الگ الگ دین ہو جائے گا. امام نے اس دعوے سے منع کیا ہے، نیابت خاصہ کے دعوے سے منع کیا ہے، ورنہ ان کا دیدار ہو سکتا ہے. وہ دعائیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں برائے تاجیل ظہور امام امر والزمان. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، کمال کی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اصبروا، صبر کرو، صبر کا دامن تھامے رکھو. صابروا، اصبروا صبر کرو، صابروا اور مستقیم رہو، استقامت رکھو. صابروا بالکل ٹھہرے رہنا. کہیں دشمن کی جانب سے حملہ ہو رہا ہوتا ہے نا، اس میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، اس کو کہتے ہیں صابرو، یعنی دونوں طرف سے صبر کا مظاہرہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی شدت صبر ہو، استقامت ہو. یہ ترجمہ اس کا ہے. اے ایمان لانے والو، صبر کرو، استقامت دکھاؤ. صابرو، اصبرو وصابرو، صبر کرو، استقامت دکھاؤ. تیسرا جملہ ورابطو، رباط. رابطو کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ سن لیجئے گا حدیث کا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ایک لفظ رابطہ، رابطے میں رہنا. ایک لغوی مطلب کیا ہے میں بیان کروں گا. رباط کہتے ہیں، رباط، رباط سے نکلا ہے. کبھی کوئی کسی جانور کی رسی لے کے کہیں باندھ دیتا ہے ٹائٹ، سختی سے، اس کو کہتے ہیں رباط. رابطے میں رہنا یعنی اس کے ساتھ بندھ جانا. اب امام کی حدیث بڑی پیاری ہے. مولا رابطو سے مراد کیا؟ پانچویں امام نے کہا رابطو امامکم المنتظر، اپنے آقا و مولا امام امر والزمان سے دل کو جوڑ لو اور ان سے رابطے میں رہو. اصبرو کیا مطلب؟ مولا صبر کرو. کہا اصبرو علی اداء الفرائض. زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہو نا، جو اللہ نے فرائض تم پر واجب قرار دیے ہیں، جو جو چیزیں فرض قرار دی ہیں، ان کی انجام دہی میں صبر کرو. اصبرو، جو فرض اہل بیت کے در سے ہمیں ملے، انجام دہی میں صبر کرو. گرمیاں ہیں، روزہ رکھنا ہے، صبر کرو، رکھنا پڑے گا. سردیاں ہیں،
وضو کر رہا ہے، یہ ایک ایک مثال دے رہا ہوں، صحیح کرنا پڑے گا یہ صبر، پہلا فریضہ۔ اصبرو، صبر کرو فرائض کی انجام دہی میں۔ صابرو، استقامت دکھاؤ، کس کے مقابلے میں؟ دشمن کے مقابلے میں۔ کیا مطلب استقامت؟ آج ہی کی مجلس میں اس بات کو واضح کروں گا۔ استقامت دکھاؤ دشمن کے مقابلے میں، دشمن کی جانب سے جو شبہات کے تیر آ رہے ہیں اس کو اپنے علم کے ذریعے روکو۔ میں حدیث پیش کروں گا۔ تیسرا جملہ، رابطو امامکم المنتظر، اپنے امام امر سے رابطے میں رہو۔ یہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ کمال یہ ہے، رباط عربی زبان میں مرابطہ کہتے ہیں، وہ جو جنگ کے موقع پر بارڈرز پہ کچھ چھاونی بنائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے رباط۔ تو مطلب کیا ہے؟ دشمن سے ہمیشہ برسر پیکار رہو۔ اب آیت دیکھیں، عجیب ہے انداز سے، رابطو، دشمن سے برسر پیکار رہو، اگر وہ حملہ کر رہے ہیں تو تم ڈیفنس کرتے رہو۔ یہ بظاہر معنی ہے، کمال یہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دو قسم کا دفاع ہے نا، ایک دفاع ہے وہ جو بارڈر پہ ہو رہا ہے۔ اگر ایک بارڈر تصور کر لیا جائے، دشمن حملہ کر رہا ہے، اب وہ بارڈر ہے کیا آج کے دور میں جو بھی ہے، دشمنان اہل بیت شیعوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ایک ڈیفنس، صحیح ہے، ایک وہ اسے ہم کہہ رہے ہیں رباط، رباط اس کو کہتے ہیں۔ سنیے، اور میں نے چھٹے امام کا نام لیا، حدیث پیش کروں گا۔ ایک ڈیفنس ہے ان کی جانب سے آنے والے شبہات کا جواب دینا۔ ذہن میں رکھیے گا، دو قسم کے رباط ہے۔ یہ ساری احادیث میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں، ٹھہریے گا۔ جو عام طور سے پہلے کے دور میں مورچہ پہ جاتا تھا، فوجی جو ہوتا تھا وہ جاتا تھا جنگ لڑنے، تو 3 دن کے لیے جاتا تھا اور واپس بلا لیا جاتا تھا۔ بہت زیادہ کوئی عرصے کے لیے گیا ہے، باقاعدہ مسلسل لڑ رہا ہے، وہ 40 دن کا ہوتا تھا۔ امام نے سوال کیا، میں چھٹے امام کی حدیث بعد میں بیان کروں گا، یہ 5ویں امام کی حدیث ہے۔ امام نے اپنے صحابی سے سوال کیا، عبداللہ سے، کہ اے عبداللہ یہ بتاؤ تمہارے یہاں کم رباط، یہ جو مورچہ پہ جاتے ہیں جنگ سے ڈیفنس کرنے کے لیے، کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کا مولا کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن کا۔ کا مولا آپ کا اور آپ کے شیعوں کا یہ ڈیفینسو سسٹم یہ کتنے دن کا ہے؟ امام نے کہا رباطنا رباط الدہر، ہمارا یہ مورچہ بند ہو کے بیٹھ جانا، دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر کے بیٹھ جانا ساری زندگی کا ہے۔ یہ ہے زمانہ خیر۔ مولا ساری زندگی کا ہے کیا؟ یہ ساری زندگی کا ہے ہمارا۔ مولا کیا مطلب؟ اب سنیے گا، چھٹے امام کی حدیث کہتے ہیں علماء شیعتنا، میں نے بیان کیا تھا عام لوگوں کا بھی فریضہ، اس حوالے سے علماء کا، یہ علماء کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں۔ علماء شیعتنا، علماء سے مراد ہرگز یہ نہیں جو صاحب امامہ ہو، کوئی بھی در اہل بیت کا علم حاصل کر رہا، ذہن میں رہے، وہ آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کوئی بھی شخص جو در اہل بیت سے جڑ گیا ہے، علم میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اس کے، وہ عالم شمار ہوگا۔ علماء شیعتنا، لیکن کیا دفاع کر رہا ہے؟ سنیے، اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے۔ امام کہتے ہیں علماء شیعتنا المرابطون، ہمارے شیعہ علماء مورچہ بند ہیں۔ مورچہ معلوم ہے نا کہاں ہوتا ہے؟ سب سمجھا چکا میں، بارڈر پہ باقاعدہ جو بنتا ہے، چھاونی جسے آپ جو بھی نام دیں، وہاں بیٹھ کے سامنے والے کے تیروں کا، تلواروں کا جواب دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مورچہ بند ہو۔ امام کہتے ہیں ہمارے علماء مورچہ بند ہیں، تیار بیٹھے ہیں۔ مولا کیسے لڑ رہے ہیں جا کے بارڈر پہ؟ کہا نہیں، علماء شیعتنا المرابطون، کس چیز کا دفاع کر رہے ہیں؟ کہا جو ابلیس اور ان کے چیلے ہمارے کمزور شیعوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علماء ہماری احادیث کے صدقے میں ان عقائد کا دفاع کرتے ہیں، ان کا جوابات دیتے ہیں، ان شیعوں کے عقیدے کو بچاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ساری زندگی کے لیے مورچہ بند ہیں اور دفاع کر رہے ہیں۔ اب جملہ سنیے گا امام کا، ہؤلاء افضل منہم الف مرہ، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 کو، الف کو الف، 1000 کو 1000 سے ملٹیپلائی کیا جائے کتنا بنے گا؟ میتھ پڑھنے والے بچوں جی
ملین 10 لاکھ بن جائے گا، ملین صحیح ہے بھائی، 10 لاکھ بن جائے گا نا. امام کہہ رہے ہیں وہ شخص، وہ علماء جو دشمن کی جانب سے آنے والے شبہات کا جواب دے کے شیعوں کے عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ اس فوج میں لڑنے والے سے 10 لاکھ گنا زیادہ افضل. مولا کیسے؟ جملہ سنیے گا، مولا کیسے کہا ہؤلاء یدفعون عن ابدانہم وہؤلاء یدفعون عن ادیانہم. ابدان جمع ہے بدن کی، ادیان جمع ہے دین کی. اب سنیے گا، امام کہتے ہیں وہ بدن کا ڈیفنس کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں کہ دین کا دفاع کر رہے ہیں. زمانہ غیبت دشمنان اہل بیت جو شیعوں پہ حملہ کریں گے شبہات کی صورت میں، انہی ائمہ کی احادیث کو توڑ موڑ کے پیش کریں گے. امام کہتے ہیں کتاب الاحتجاج، احتجاج طبرسی، امام کہتے ہیں یہ جو دشمنان اہل بیت یہ والا کام کر رہے ہیں نا، کہ جو شیعوں کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہی کے اماموں کو احادیث کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، دیکھو یہ تمہارے امام نے کہا، اور اس طرح عقائد خراب کر رہے ہیں. ہؤلاء یہ لوگ، یہ مقابل والے، یہ ناصبی، یہ دشمن اہل بیت اس یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہے، یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہے. تو ان کا جو ڈیفنس دفاع کر رہے ہیں یہ بھی ان سے افضل ہو جائیں گے جو جان دے کے بارڈر پہ حفاظت کر. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اب اندازہ لگائیے اگر ان علماء، بزرگان، فقہا جو گزر گئے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب، اگر وہ اپنی جانوں پہ کھیل کے اس طریقے سے احادیث ہم تک نہ پہنچاتے، ہمارے پاس کیا رہ جاتا. اسی وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا اگر یہ زرارہ ابن اعین، محمد ابن مسلم اور یہ سارے اصحاب وفادار، ابان ابن تغلب یہ نہ ہوتے تو رسول کی احادیث کے آثار مٹ جاتے. کمال یہ ہے. ایک حدیث سناؤں گا، اس حوالے سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. امام علی نقی علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. زمانہ غیبت علماء کا کردار دیکھیں، کمال ہے. امام کہتے ہیں لولا من یبقى فی غیبت قائمنا من العلماء الدالین علی والداعین الی والمنقذین عباد اللہ بن شباک کے ابلیس. اگر غیبت کے دور میں، کون کہہ رہے ہیں؟ 10ویں امام. اگر غیبت کے دور میں لولا من یبقى فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کی غیبت میں، 10ویں امام کہہ رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں غیبت ہوگی. ابھی 11ویں امام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، 11ویں امام کی ولادت ہوگی، پھر 12ویں امام کی ولادت ہوگی، پھر غیبت صغریٰ ہوگی، پھر غیبت کبریٰ ہوگی. لیکن 10ویں امام بیان کر رہے ہیں کہ میرے پوتے کی غیبت ہوگی، میرے پوتے کی غیبت ہوگی. لولا من یبقى فی غیبت قائمنا، اگر اس غیبت کے دور میں وہ علماء نہ ہوتے. کون سے علماء؟ الدالین علی. میں نے بیان کیا علماء سے مراد کون؟ سنیے، یعنی آپ کے پاس علم ہے نا امام کے حوالے سے، آپ اگر امام کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ علماء میں شامل، آپ جان چکے تو عالم ہو گئے نا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر ایسے علماء نہ ہوتے کہ جو امام کی طرف بلا رہے ہیں، الدالین علی، امام کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں، الداعین الی، امام کی طرف بلا رہے ہیں، والمنقذین، اور نجات دلا رہے ہیں. کن کو؟ ضعفاء شیعتنا، ہمارے کمزور عقیدہ شیعوں کو ڈوبنے سے بچا رہے ہیں. کمال کا جملہ استعمال کیا ہے. اگر یہ نہ ہوتے، مولا کس سے بچا رہے ہیں؟ کس سے دفاع کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو دشمن شبہات کے تیر چلا رہے ہیں اس کے دفاع کر رہے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے، من شباک ابلیس، شباک کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ مچھلی پکڑنے کے لیے جو جال پھینکا جاتا ہے نا، اس کے لیے، مچھلی پکڑنے کے لیے جال، جو شیعوں کو پکڑنے کے لیے، عقائد منحرف کرنے کے لیے ادھر ادھر ہو جائیں عقیدے سے، اپنا جال بچھاتے ہیں. امام کہتے ہیں ان کے جال سے بچا کے لانے والے علماء نہ ہوتے جو ہم اہل بیت کی احادیث بیان کر کے لوگوں کو دین پہ ثابت قدم رکھے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہوتے، ما بقی احد الا ارتد عن دینہ، کوئی بھی شخص باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ دین سے پھر جاتا.
یہ انہی کا کردار. لہٰذا زمانہ غیبت کے آداب ذمہ داریوں میں یہ ہر کوئی, بس ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, ہر وہ شخص, ہر وہ عالم جو ظہور امام سے جوڑ دے اس سے جڑ جائیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. کمال یہ ہے, کمال کی حدیث ہے. 2 حدیثیں مجھے سنانا تھی لیکن ایک حدیث شاید میں سنا سکوں, خاص طور سے زمانہ غیبت اور مومن اور عصر غیبت. ایک بوڑھا شخص ہے جو امام کی خدمت میں آیا ہے, بلکہ میں دونوں حدیثیں سناؤں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا ہے ایک شخص, اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد امام سے دین پوچھا ہے کہ مولا آپ مجھے دین بتلا دیں تاکہ میں اس دین پر عمل کروں اور آپ کے 12ویں کے لشکر میں شامل ہو جاؤں. زمانہ غیبت امام کی خدمت میں آیا, میں نے چھٹے امام کا نام لیا. یہ روایت 5ویں امام سے ہے, چھٹے امام سے یہ روایت ہے, میں پیش کروں گا. یہ ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول, ہل تعرف مبدتی لکم وانقطاعی. ایک ایک جملہ کمال کا ہے. بوڑھا شخص امام کی خدمت میں آیا ہے اور کہنے لگا فرزند رسول, ابی جارود کہتے ہیں, فرزند رسول یہ بتائیے آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں یا نہیں جانتے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی معرفت رکھتا ہوں, اور انقطاعی لکم, میں سارے زمانے کو چھوڑ کے آپ کے در پہ آتا ہوں. دوسری جگہ جاؤں بہت مال ملے گا. انقطاع کہتے ہیں سب سے کٹ کے آپ کے در کا وفادار ہوں. یہ جانتے ہیں مولا آپ؟ مولا سے سوال کیا. امام کا جواب سنیے گا. وہ موالاتی یا کو, میرے دل میں کیا ولایت ہے آپ کی, کیا محبت ہے, یہ آپ جانتے ہیں مولا؟ امام نے کہا نعم. کمال ہے کہ ہمارے وقت کا امام بھی ہمیں کہے کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ تمہارے سینے میں ہماری محبت و ولایت کا سمندر. اللہ اکبر, کمال ہے. هل تعرف مودتی لکم؟ امام نے کہا بالکل. اب جواب دیے, جیسے جواب مل گیا نا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے تم ہمارے محب ہو. امام سے کہا کہ مولا یہ بتلائیے, فإنی اسألک مسئلہ, میں ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں. میں ایک ایک لفظ اس لیے پڑھ رہا ہوں, امام نے اس سوال کی تعریف کی ہے. مولا ایسا سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے, تجیبنی فیہا, کہ آپ کو جواب دینا ہے. ابھی 5ویں امام سے کہہ رہے ہیں مولا جواب دینا ہے ابھی آپ کو. فإنی مکفوف البصر, میری آنکھیں نہیں ہیں, میں نابینا ہوں. مکفوف البصر, آنکھیں نہیں ہیں لیکن دل بینا ہے. امام کو دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں امام کون ہے. میں کبھی کسی وقت میں اسی ممبر سے روایت پیش کر چکا ہوں. مکفوف البصر ایک اور شخص تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں, آنکھیں نہیں تھی, نابینا تھے, بچپنے سے نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ کمزور ہوئی آنکھیں اور اب نہیں دیکھ رہے, بچپنے سے آنکھیں نہیں تھی بالکل. ایک کام کرتے تھے, ابا عبداللہ الحسین کی قبر مطہر پہ جا کے اشعار پڑھا کرتے تھے. ابی ہارون مکفوف, یہ انہی کی بات کر رہا ہوں. یہ ابی ہارون مکفوف ہے, یہ ابی جارود ہے, وہ ابی ہارون مکفوف ہے. ایک روایت سن لیجئے گا, میں پہلے کبھی پیش کر چکا لیکن دوبارہ سنا رہا ہوں. آنکھیں نہیں تھیں. ابی بصیر سے امام نے کہا کہ اے ابا بصیر, سل الناس هل يروننی, مکیال المکارم میں روایت لکھی, لوگوں سے سوال کرو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. مسجد میں امام باقر علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, ایک شخص داخل ہوا, یہ گئے ابی بصیر کا امام کو دیکھا ہے, امام سامنے کھڑے ہیں. کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں دیکھا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا, 5واں, سب آئے جا رہے ہیں. کہا امام باقر علیہ السلام کو دیکھا, وقت میں امام کو دیکھا. کہا نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. امام سامنے کھڑے ہیں. یہ حیران ہو گیا. ایسے میں وہ نابینا آیا جو دل کا بینا تھا, جسے ابی ہارون مکفوف کہا جاتا ہے. اب عبداللہ الحسین کی قبر مطہر پہ کھڑے ہو کے اشعار پڑھا کرتا ہے, شاعری کرتے ہیں. شاعر ہیں, نابینا ہے لیکن شاعر ہیں اہل بیت کے. داخل ہوئے, عصا لے کے داخل ہوئے, راستہ تلاش کرتے کرتے امام نے کہا سلہو, پوچھو. 5ویں امام نے کہا پوچھو. کہا مولا پوچھوں ان سے؟ کہاں پوچھو جا کے. گئے اور پوچھا اے ابا ہارون مکفوف, ہل رأیت ابا جعفر, کیا مولا امام باقر کو دیکھا ہے؟ جہاں امام کھڑے تھے وہیں اشارہ کیا, کہا یہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. الیس ہوا قائما, امام کھڑے نہیں ہیں. سوال کیا بندہ خدا, آنکھ والے نہیں پہچان پا رہے, تم نے کیسے پہچان لیا؟ کہا ارے یہ شمس سے تالے ہیں, یہ سورج ہیں, دیکھنے والی آنکھ ہونا چاہیے. یا علی, یا علی, اللہم عجل ولیک الفرج.
محمد وعجل. کمال یہ مکفوف البصر ہیں، نابینا ہیں، چل نہیں پاتے ہیں. کہتے ہیں مولا پھر بھی آپ کی خدمت میں آتا ہوں میں. اب ایک سوال کرنے آیا ہوں. مکفوف البصر، مجھے دکھائی نہیں دیتا، قلیل المشی، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا ہے مولا. ولا استطیع زیارتکم کل حین، ہر سال ہر وقت آپ کی زیارت کو نہیں آ سکتا. پانچویں امام سے کہہ رہے ہیں مولا سوال میرا یہ ہے، ہاتھی حاجت تک نہیں، سوال نہیں کیا ہے. جب یہ ساری باتیں بتا دیں اب خاموش ہو گئے، کھڑے ہو گئے. امام نے کہا ارے بتاؤ تو کیا حاجت ہے. امام سوال کر رہے ہیں بتاؤ کیا حاجت ہے. تو کہتے ہیں مولا اب سنیے، حاجت یہ ہے کہ اخبرنی بدینک الذی تدین اللہ بہ انت و اہل بیتک لادین اللہ بہ. ایک جملے میں سوال کیا، مولا مجھے بتلائیے وہ کون سا دین ہے اور وہ دین ہے کیا جس پہ آپ آل رسول چلتے ہیں. میں وہ دین حاصل کروں تاکہ میں اسی پہ چل کے زندگی گزار لوں. عجیب بات ہے، سرکار ساری زندگی دین بتاتے رہے، یہ ایک جملے میں دین سیکھنا چاہ رہا. مشکل سوال ہے. کہ مولا وہ دین بتا دیں جس دین پہ آپ چلتے ہیں مجھے بتائیں. بس اب میں ہر سال ملاقات نہیں کر سکتا، میں چل نہیں سکتا، آنکھیں بالکل دکھائی نہیں دیتا. وہ دین بتائیں، وہ دین کیا ہے کہ میں جس کی پیروی کر کے کامیاب ہو جاؤں. امام نے اس سوال کی تعریف کیسے کی ہے؟ کہا ان کنت اکثرت الخطبۃ فقط اعظمت المسألۃ. جملہ تو بہت چھوٹا ہے، سوال بہت بڑا ہے. سوال بہت عظیم کر دیا ہے تم نے، لیکن سنو سوال بھی اس سے کیا ہے. یہ میرا جملہ ہے، سوال بھی اس سے کیا ہے جس کے جد دعویٰ کرتے تھے کہ سلونی یا علی واللہ لأعطینک دینی و دین آبائی الذی تدین اللہ بہی. خدا کی قسم میں چند جملوں میں ہی اپنے آبا و اجداد کا، رسول کریم کا دین بتلا دوں گا. اس پہ چلو گے تو ہماری شفاعت نصیب ہوگی. کون سا دین ہے؟ بہت جلدی سنیے گا، امام نے چند جملوں میں بیان کر دیا. شہادت ان لا الہ الا اللہ. پہلا مرحلہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے. دوسرا جملہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہے. واشہد بما جاء بہ من عند اللہ. تیسرا جملہ گواہی دیتا ہوں، تم یہ گواہی دو کہ جو کچھ محمد لے کے آئے ہیں سب پر ایمان رکھتا ہوں. جو کچھ لے کے آئے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا، میں سب پر ایمان رکھتا ہوں. تیسرا جملہ ہو گیا. چوتھا جملہ کافی ہے مولا؟ نہیں. والولایۃ لولایتنا. ہم محمد و آل محمد کی ولایت سے دل کو سجا لینا. جب محمد کو مان رہے ہو تو وہ جس دین کو لائے ہیں، اللہ کی جانب سے جو پیغام لائے ہیں وہ بھی ماننا ہوگا. انہوں نے غدیر میں کہا تھا نا کہ من کنتو مولا، اور اس کے بعد غدیر کے خطبے میں ہی 12 اماموں کا بھی ذکر کیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل محمد یا علی. مولا کافی ہے، ولایت دل میں رکھ لی؟ کہا نہیں. والبراء من اعدائنا. یہ نہیں چلے گا ہم بڑے میٹھے میٹھے اچھے انسان ہیں، محبت رکھتے ہیں، کسی سے نفرت نہیں رکھتے. نہیں، دشمنان رسول آل رسول سے نفرت رکھنا ہوگی. یہ تو نہیں چلے گا نا. کوئی کہ نہیں رحمان کو بھی مانتا ہوں، شیطان کو بھی مانتا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. گزشتہ مجلس میں میں نے روایت پیش کی ہے، ایک جملہ پیش کروں. ایک شخص جب ایسا امیر کائنات کے پاس آئے تو امام نے کیا کہا تھا؟ جب کہا تھا آپ سے بھی محبت رکھتا ہوں، آپ کے دشمن سے بھی، تو امام نے کہا تھا تو کانا ہے، ایک آنکھ تیری ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے. یا علی کی محبت و ولایت دل میں رکھ لے پورا بینا ہو جا، یا جا دشمن کی محبت رکھ اور پورا اندھا ہو جا. امام نے کہا یاد ہے دین امام بیان کر رہے ہیں. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا. دوسرا رسول کا اقرار، رسول جو لے کے آئے وہ سب کی چیزوں، سب کی سب باتوں کا اقرار. چوتھا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت. پانچواں تولا کے ساتھ ساتھ
تبرأ براءت. آگے سنیے وَالتَّسْلِيمُ لِأَمْرِنَا. یہ سب آ گیا تھا، کافی تھا؟ نہیں، جو ہم کہہ دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، آسان نہیں ہے. جو ہم کہہ دیں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو. اگلا جملہ سنیں وَانْتِظَارُ قَائِمِنَا. ہمارے 12ویں کے منتظر رہو، 12ویں کے منتظر رہو. والاجتہاد والبرا، کوشش میں لگے رہو، کوشش میں لگے رہو پرہیزگاری کی. اس کے بعد قریب منہا، اس کے بعد سنیے گا کمال یہ ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں تأخر هذا الامر او تقدم. اب تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ان باتوں کا خیال رکھ لو تو چاہے امام کے آنے سے پہلے رخصت ہو جاؤ یا کوئی شخص امام کے آنے کے بعد اس دنیا میں آئے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اسے اٹھائے گا اور 12ویں کے لشکر میں شامل فرما دے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وعجل فرض. اعرف امامک، اپنے امام کو پہچان لو، اس کے بعد تم امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے. جب 12ویں آئیں گے تو امام ان کے لشکر میں تمہیں اذن شمول عطا کریں گے. اگلا جملہ سنیے گا کان کمن، اس شخص کی مانند ہوگا کان مع القائم فی فسطاط، جو 12ویں امام کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود ہے. اگلا جملہ کہا نہیں، 12ویں کا خیمہ رسول کا ہی خیمہ ہے، رسول کے خیمے میں ان کے ساتھ موجود ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک حدیث اور سن لیجئے گا، یہ آخری حدیث ہے اور کمال کی حدیث ہے، بالخصوص زمانہ غیبت کے حوالے سے. اندازہ لگائیے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے دور میں اصحاب 12ویں امام کے کتنا منتظر تھے. بوڑھا شخص ہے، کمر جھک چکی، عصا لے کے امام کی خدمت میں آیا ہے. ایک روایت الگ ہے ابو وسیر کی، ایک روایت الگ ہے حضرت ابو حمزہ صومالی کی، وہ بھی بڑھاپے میں آئے تھے اور انہوں نے غیبت کے حوالے سے امام سے سوال کیا تھا. وہ روایت پیش نہیں کر رہا. یہ کون شخص ہے سنیے گا. یہ عراق کا رہنے والا ہے، امام کی خدمت میں آیا. ابن وہب کہتے ہیں میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں بیٹھا تھا. امام بیٹھے ہوئے، اصحاب بیٹھے ہوئے. اذ جاء شیخن، ایک بوڑھا شخص آیا. انحنى ظہرہ، اس کی کمر جھک چکی تھی، کمر بہت جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے. بوڑھا شخص آیا ہے. من الکبر، بوڑھا اتنا ہو چکا ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جھک کے چل رہا. کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام کو سلام کیا. امام نے سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا شیخ. اے شیخ. بھرا مجمع دور سے سلام کیا امام کو، سب کو سلام کیا، امام کو خاص سلام کیا. جب سلام کیا بیٹھنے لگا، نہیں، امام نے کہا ادنو منی، میرے نزدیک آؤ. امام نے نزدیک بلایا، بالکل نزدیک بلا لیا. اب دیکھیں کیوں نزدیک بلایا ہے امام نے، دیکھیں نزدیک بلایا، کہا یہاں آ کے بیٹھ جاؤ. فدنا منہ، جیسے ہی نزدیک آیا، بوڑھا ہے، قبل یدہ وبکا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے. آیا امام کا دستے مبارک ہاتھ میں لیا، بوسہ دیا اور بلند آواز سے رونے لگا. چھٹے امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا، بلند آواز سے رونے لگا. رونے لگا، روتے روتے اس نے ایک جملہ کہا جس کی وجہ سے امام کی آنکھ میں بھی آنسو آ گئے. وہ کیا جملہ تھا یہ سنیے گا. کہنے لگا، روتے روتے روئے جا رہا ہے، خاموش نہیں ہو رہا ہے. امام نے کہا ما یبکی کا یا شیخ، اے بزرگ یہ بتلائیے کیوں گریا کر رہے ہیں، بتلائیے کیا وجہ ہے جو رو رہے ہیں. جواب سنیے. کہتا ہے ابن رسول اللہ انا مقیم علی رجاء منکم منذ نحو من 100 سنہ. مولا 100 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 100 سال گزر گئے. اس کی عمر 100 سال نہیں ہے، 100 سال سے زیادہ ہے. مولا 100 سال گزر گئے اس امید پر کہ آپ کا 12واں آئے گا. مولا اقول، میں کہتا ہوں ھذا الشہر، شاید یہی مہینہ ہے، شاید یہی دن ہے،
شاید یہی ہفتہ ہے. یہ کہہ رہا ہے امام کو کہہ رہا ہے مولا شاید یہی مہینہ ہے, شاید یہی دن ہے. انا مقیم علی رجاء منکم نحو 100 سنہ, 100 سال سے. اقول هذه السنہ, میں کہتا ہوں یہی سال ہوگا جب امام آ جائیں گے. هذا الشہر, شاید یہی مہینہ ہوگا. هذا اليوم, ارے آج کا دن ہوگا جو امام علیہ السلام آ جائیں گے. ولا اراه فیکم فتلومنی لا ابکی. مولا 100 سال گزار دیے انتظار میں, آپ کا وہ امام جس کی آپ خبر دیتے ہیں وہ تو آ نہیں رہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو. عجیب بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں مولا کیوں رو رہے ہو, مجھ سے سوال کر رہے ہیں میں کیوں رو رہا ہوں. امام کا جواب سنیے گا. فبکا ابو عبداللہ, چھٹے امام نے بھی گریہ کیا ہے. اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے 12ویں کو کتنا یاد کیا ہے. گریہ شروع کیا امام نے. گریہ شروع کرنے کے بعد کہا یا شیخ, اے شیخ, اے بزرگ, ان اخرت منیتک کنت معنا وان عجلت کنت معنا یوم القیامہ مع الثقل الاکبر. اگر تمہاری موت ان کے آنے سے پہلے ہو گئی پھر بھی ہمارے ساتھ ہوگے, ان کے آنے کے بعد ہوئی پھر بھی ہمارے ساتھ ہو. کیوں؟ کیونکہ تم ان کے منتظر ہو, تم ان کے منتظر ہو. ثقل رسول خدا کے ساتھ ہوگے. ثقل رسول خدا یعنی کیا مطلب؟ امام کہہ رہے ہیں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کائنات کے نبی کی حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب الہی اور اپنی عطرت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک ان کا دامن تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. سنو, تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری ولایت دل میں رکھتے ہو, 12ویں کے منتظر ہو. تم قیامت میں کس حال میں آؤ گے؟ تم اس حال میں آؤ گے کہ ایک طرف قرآن ہوگا, ایک طرف آل رسول ہوگی, عطرت رسول ہوگی. انچا معنا, تم ہمارے لشکر میں شامل ہوگے. انچا معنا, تم ہمارے لشکر میں شامل ہوگے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا, زمانہ غیبت, ابتدا یہیں سے کی تھی, یہی بات کو تمام کر رہا ہوں. امام نے کہا ما احسبک من اہل الکوفہ, آپ اہل کوفہ میں سے نہیں لگ رہے, کوفہ کے رہنے والے نہیں ہیں. امام جانتے ہیں آیا عراق سے ہے لیکن کوفہ میں نہیں رہتا. کہنے لگا, میری طرف توجہ کیجیے گا, کہنے لگا کہ مولا میں کوفہ کا رہنے والا نہیں ہوں, ہاں کوفہ کے آس پاس رہتا ہوں, میں کربلا کے قریب رہتا ہوں. جیسے کربلا کا نام آیا, بوڑھا ہے, کتنی عمر ہے روایت یاد ہے نا, عمر کتنی ہے نہیں معلوم, 100 سال سے 12ویں امام کا منتظر ہے, کمر جھک چکی ہے, عصا لے کے چلتا ہے, امام کی خدمت میں آیا ہے. امام نے کہا مجھے کوفہ سے نہیں لگ رہے ہو تم. کہنے لگا ہاں مولا کوفہ سے نہیں ہوں, کوفہ کے آس پاس کے علاقے سے ہوں, کربلا سے نزدیک رہتا ہوں. امام کا جواب سنیں, زمانہ غیبت امام حسین. امام نے کہا کیا کربلا آنا جانا کرتے ہو؟ کہتے ہیں مولا انی آتی ہی, میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مولا آپ کے جد حسین کا در چھوڑتا نہیں ہوں. اکثر بہت زیادہ آتا ہوں, کمر جھک چکی ہے, چل نہیں سکتا, دکھائی کم دیتا ہے, لیکن آپ کے جد کی زیارت ترک نہیں کرتا, زیادہ سے زیادہ زیارت کرتا ہوں. سنیں گے امام علیہ السلام نے کیا کہا, اگر یہ عمل انجام دیتے ہو تو حسین کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ گے. اگلا جملہ سنیے گا. اب ابا عبداللہ الحسین کا ذکر آ گیا تو چھٹے امام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں. کہا اے شیخ تمہیں 100 سال ہو گئے ہمارے 12ویں کے منتظر ہو, جانتے ہو جس جد کی زیارت کو تم جاتے ہو حسین ابن علی, ان کا حق یہ ہے کہ اس حال میں بھی زیارت کی جائے. مولا کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایسے شہید کیا گیا, ایسے ذبح کیا گیا, ارے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. ایسے جانتے ہو قیامت میں رسول اس حال میں آئیں گے کہ سر حسین رسول کے ہاتھوں میں.
اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ ارباب ازا کربلا معلی میں زینب کبریٰ نے وہ منظر دیکھا جو انبیاء نہ دیکھ سکے، وہ منظر دیکھا جو رسول خدا نہ دیکھ سکے۔ نبی کی شہزادی زینب جسے آغوش میں لے کے نبی نے گریہ کیا تھا، یہ وہ بیٹی ہے جو ساری زندگی مصیبتیں دیکھتی رہے گی۔ پنجتن پاک کی شہادت زینب علیہ نے دیکھی، لیکن کربلا کا معاملہ عجیب تھا کہ جب شمر لعین سینے پر سوار تھا تو ایک مرتبہ بی بی نے مدینے کا رخ کیا، یا رسول اللہ صلی علیک ملیک السماء غابہ حسین بالعلا، ارے آپ پہ عرش والے صلوات بھیجے لیکن آپ کا حسین پیاسا ذبح ہو رہا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہراء۔ ابھی زینب علیہ کا امتحان تمام نہیں ہوا، مقتل میں ملا کہ بی بی وہ ہستی ہے کہ جن کا ہاتھ پسے پشت بندھا تھا۔ ایک لعین 11 محرم، یہ لعین زاجر ابن قیس نام ہے، یہ تازیانہ لے کے آیا، ارباب ازا علی کی بیٹی پر تازیانہ برسانا شروع کیا۔ ایک عاشور کے دن شمر نے تازیانہ مارا کہ زہرا کی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ اجرکم علی الزہراء اجرکم علی اللہ۔ ابھی زینب علیہ کا امتحان تمام نہیں ہوا بلکہ مقاتل میں ملا۔ کلما دمعت عین احد، میرا چوتھا امام کہتا ہے جب کبھی کسی کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرتا یہ لعین آگے بڑھتے، ارے رونے والے کے سر پہ گرز مارتے۔ میرا سلام اس ننھی سکینہ پر کہ جس کو اتنے تماچے لگے کہ کوفہ سے شام چہرے کی رنگت تبدیل ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ شام کوفہ کا بازار، ارباب ازا مقتل میں ملا ایک اعلان ہوا کہ اس کا سر آ رہا ہے جس نے خیبر میں یہودیوں کو قتل کیا۔ یہودی آگے بڑھ گئے، ایک ملعونہ نے پتھر اٹھایا، یہودی عورت نے پتھر اٹھا کر نیزے کی جانب پتھر پھینکا، ارے پیشانی حسین۔ یہ منظر علی کی بیٹی نے دیکھا، مدینے کا رخ کیا، اے رسول خدا آپ کا حسین ارے نیزے پہ بھی پتھر کھا۔ اجرکم علی الزغراء۔ صرف نیزے پہ پتھر نہیں مارے گئے، کچھ لعینوں نے پتھر اٹھائے، بیویوں کی جانب پتھر برسائے گئے۔ زیارت میں ملا میرا سلام اس وفادار کنیز فضہ پر کہ جس نے زینب کے اوپر پڑنے والے کوڑے اپنے جسم پر لے لیے۔ مجھے نہیں معلوم بی بی زینب کو کتنے تازیانے لگے، مگر مقتل میں ملا جب بی بی پلٹ کے آئی، اماں زہرا کاش کہ آپ کو تازیانوں کے نشان